بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ یہ باب اس بات کے بیان میں کہ قیام لیلۃ القدر ایمان میں سے ہے۔ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب پھر سے مثبت ابواب شروع فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں باب علامت المنافق ایک باب ذکر کیا تھا، یہ ایمان کے منفی باب تھا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے ایک باب آیا تھا، باب ظلم دون ظلم۔ اس سے پہلے باب آیا تھا، باب المعاصی من امر الجاہلیہ۔ اس سے اوپر ایک اور باب آیا تھا، باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ تو یہ سارے ابواب وہ تھے کہ جو ایمان کے منافی تھے، ایمان کے منافی ابواب تھے۔ اب حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایمان کے مثبت ابواب شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قیام لیلۃ القدر ایمان میں سے ہے، یعنی شب قدر کے نوافل، شب قدر میں جو نوافل اور نمازیں وغیرہ پڑھی جائیں گی، تو شب قدر میں نوافل اور نمازیں پڑھنا یہ ایمانی عمل ہے۔ ترجمۃ الباب میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، قیام۔ قیام کے معنی ہے سونے سے پہلے نفلیں پڑھ لینا۔ رمضان المبارک میں ایک تو سونے سے پہلے باجماعت نفلیں پڑھی جاتی ہے، جس کا نام ہے تراویح، وہ آگے باب آ رہا ہے۔ اور خاص شب قدر میں سونے سے پہلے بھی نفلیں پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قیام لیلۃ القدر۔ یہ ایک مستقل نماز ہے اور اس کی خاص فضیلت ہے۔ یا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ رمضان کی ہر رات میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے، اس لیے صرف تراویح پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزانہ سونے سے پہلے تراویح کے علاوہ بھی کچھ نفلیں پڑھ لینی چاہیے تاکہ دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائے، تراویح کی بھی فضیلت حاصل ہو اور شب قدر کے قیام کی بھی فضیلت حاصل ہو۔ اس کے بعد یہ بھی بات یاد رہنی چاہیے کہ قیام لیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہے اور بالکل سوئے ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ رات بھر نفلیں پڑھتا رہے اور سوئے ہی نہیں، اس کے لیے عربی میں احیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں احیاء کا لفظ نہیں ہے۔ احیاء جس کے معنی آتے ہیں زندہ کرنا، اور یہ شب عیدین کی فضیلت میں آیا ہے۔ شب عیدین کی راتوں کی فضیلت میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحی لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس دن عید الفطر اور عید الاضحی جس نے عید الفطر اور عید الاضحی کی راتوں کو زندہ کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، جس دن کے سارے قلوب مر جائیں گے۔ الترغیب و ترہیب ایک کتاب ہے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس باب میں حدیث رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے
تو اس کے تمام سابقہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے باب اور حدیث کا خلاصہ بتلایا۔ اب ترجمہ کے ساتھ سمجھیے۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ بابن اور بابو دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر بابو پڑھیں گے تو ہوگا باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اور اگر بابن پڑھیں گے تو ہوگا قیام لیلۃ القدر من الایمان، مرفوع ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصد امور ایمانیہ کو بیان کرنا ہے کہ ایمان کے یہ فلاں فلاں کام ہے، اور یہ بیان کر کے فرقہ باطلہ مرجیہ ہے، کرامیہ ہے، جہمیہ ہے اور معتزلہ ہے، اسی طرح خوارج، ان کی تردید کرنی ہے، کیونکہ یہ لوگ اعمال کو وہ حیثیت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، درمیان میں ضمنی طور پر 4 ابواب ایسے آ گئے کہ جو ایمان کی ضد میں سے تھے، اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے درمیان میں ایمان کی ضد کو بیان کر دیا۔ اب ضمنی ابواب سے جب مصنف فارغ ہو گئے تو اصل مقصد جو ایمان کے اجزاء اور ایمان کے متعلقات ہیں ان کی طرف رجوع فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اور ما قبل میں جو ایک باب آیا تھا وہ باب تھا باب افشاء السلام من الاسلام، اس میں سلام کو پھیلانے اور سلام کرنے کا تذکرہ تھا اس باب میں، اور اس باب میں شب قدر کا تذکرہ ہے جس میں فرشتے سلام کی اشاعت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں، اور جس شخص کو نماز، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کے ذکر وغیرہ میں مشغول پاتے اور دیکھتے ہیں اسے فرشتے سلام کرتے ہیں، یعنی ان عابدین اور ذاکرین کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ٹھیک ہے، تو پہلے افشاء السلام لایا، درمیان میں 4 ابواب آ گئے جو ایمان کے ازداد میں سے ہیں، پھر اس کے بعد باب قیام لیلۃ القدر لایا، کیونکہ باب قیام لیلۃ القدر میں فرشتے سلام کرتے ہیں، اور 4 ابواب پہلے سلام کا تذکرہ آیا، تو یہ ما قبل سے کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات سمجھیے ترجمہ کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یقوم لیلۃ القدر، کہ جو قیام کرے لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر میں سونے سے پہلے کیا کرے؟ کچھ نفلیں پڑھ لے، لیکن کیسے پڑھے؟ ایمان کی حالت میں۔ ہر عمل اور ہر عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں، سب بیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کے اعمال بیکار ہے۔ قرآن میں آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید، کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت عمل کے اعتبار سے یہ ہے کہ جیسے کچھ راکھ ہو جن کو تیز آندھی کے دن تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے کر جائے، اور ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیے اس کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہیں ہوگا،
اور یہ بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہے، یعنی جن کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس آیت سے یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کفار کے اعمال چاہے وہ کتنے ہی بھلے معلوم ہوتے ہوں، مخلوق ان سے کتنے ہی فائدے کیوں نہ اٹھا چکی ہو، مگر یہ راکھ کے ڈھیر کی طرح قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور وہ حسرت کی نگاہ سے تکتے رہ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بغیر ایمان کے کوئی اعمال کا، کسی بھی عمل کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ سورہ نور میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب، کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت، پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو پاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اور قضاء الہی یعنی موت کو وہ پاتا ہے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس کا پورا حساب کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو جن کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہزاروں مخلوق کے کام آتے ہیں، وہ سب رائے گا چلا جائے گا، انہیں جواب دیا جائے گا اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی عمل قیمتی نہیں۔ دنیا میں دیکھیے باغی کے کسی اچھے عمل کی کوئی قیمت حکومت کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے کوئی عمدہ عمل کیسے بے وزندار بن جائے گا، کیسے اس کا ثواب ملے گا؟ سارا عمل بے وزن ہو جائے گا۔ یہ ایمانن کا مطلب، ایمان کی حالت میں۔ دوسرا لفظ ہے احتساباً، یعنی قیام۔ احتساباً کا مطلب ہے ثواب کی طلب کے لیے۔ احتساباً کیا مطلب ہے؟ ثواب سمجھتے ہوئے۔ ایمان باللہ ایمانن میں ہو گیا، اور احتساباً میں ہوگا طلب ثواب۔ عمل صالح، نیک کام، اگرچہ ویسے بھی موجب ثواب ہے، مگر اس میں ثواب کی نیت کر لینا بھی ایک مستقل عمل ہے، اور اس نیت کرنے پر مزید ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جن اعمال کے کچھ خاصیت منقول ہوتے ہیں، ان کے ادا کرتے وقت ان کی خاصیت کا تصور اور ان کی تحصیل کی نیت سے نتیجہ جلدی مرتب ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انفاس العارفین، تو حضرت انفاس العارفین میں ایک قصہ تحریر فرماتے ہیں اور قصہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے طویل مدت تک مجاہدہ کیا، اللہ کی عبادتیں اور طاعتیں کی۔ ایک دن آواز آئی، عبادت کس لیے کر رہے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم دیتے ہیں، جو چاہتے ہو ہم دیں گے، دیتے ہیں۔ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ فرمایا تو عبادت کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا کہ میرا یہی کام ہے، کیونکہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ عبادت کروں۔ جیسے گائے کا کام دودھ دینا ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں، اس کے کوئی بچاؤ نہیں، تو جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تو جو چاہتا ہے وہ بھی دیتے ہیں اور تو جو نہیں چاہتا ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلاموں کا وظیفہ یہی ہے کہ اللہ کی طاعت کریں، عبادت کریں، چاہے اللہ ثواب دے یا نہ دے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کی تحصیل کی، یعنی ثواب کی تحصیل کی نیت بھی بری نہیں ہے، کبھی نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک مستقل ثواب کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی ثواب کی نیت کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نصر الباری والے نے نصر الباری میں نقل کیا ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایماناً و احتساباً، عبادت کرنے والے کو 2 اجر ملتے ہیں. یعنی ایماناً و احتساباً کا مطلب ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو ڈبل ثواب ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے. غفر لہ، معاف کر دیے جائیں گے، لہو اس کے لیے، یعنی اس کے، ما وہ تقدمہ جو کر لیا ہے. تقدمہ کا تو معنی آتے ہیں آگے ہونا، جو مطلب جو کر لیا ہے، من ذنبہ یعنی گناہ، جو گناہ کر چکا ہے ما قبل میں، وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کام کو آسان بنانے کا فارمولہ بتلایا ہے، اور وہ فارمولہ ہے ایماناً و احتساباً. کہ ایمان کے جو معروف معنی ہے وہ معنی یہاں پر مراد نہ لیا جائے، بلکہ یہاں پر ایمان کے معنی ہے ثواب، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بات بتلائی، ثواب کا یقین. اور احتساب کا معنی ہے ثواب کی امید رکھنا. تو احتساباً اسی ایماناً کی اب عطف تفسیری ہے. تو دونوں لفظوں کا اب مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی نے اعمال پر جو ثواب کے وعدے کیے ہیں اس پر پختہ یقین رکھنا اور اس کو نظروں کے سامنے لانا مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے. باب قیام لیلۃ القدر، رمضان میں دن بھر روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی ہے، اور سونے سے پہلے پھر تم 2 رکعت یا 4 رکعت لیلۃ القدر کی لالچ اور حس میں پڑھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہاں پر تمہیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ثواب کی امید ہے. تو یہ ثواب کی امید اب 2 رکعت 4 رکعت سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے آدمی کو کھڑا کرے گی، اور آدمی کھڑا ہوگا اور لیلۃ القدر کی حرص اور لالچ میں یہ 2 رکعت پڑھ بیٹھے گا. یہ فارمولہ ہے، یہ طریقہ ہے مشکل کام کو آسان بنانے کا. اور ایسا دنیا میں بھی ہوتا ہے. کسی سے کوئی کام لینا ہو، وہ کہے کہ مشکل کام ہے، نہیں کر پاؤں گا، نہیں ہو سکے گا، تو پھر اس کو بتلاتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ دیں گے، اللہ کے اتنا ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی وجہ سے اس مشکل کام کو آسان سمجھ کر کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ آ رہا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ذنبون سے مراد صغائر ہے. ذنبون سے مراد کیا ہے؟ صغائر ہے. سمجھیے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کے 4 درجے بیان کیے ہیں. سب سے اوپر ہے معصیت. یاد رکھیے کہ بہت اہم بحث ہے یہ، غور سے سنیے. 4 درجے انہوں نے بیان کیے. سب سے پہلا درجہ معصیت. دوسرا درجہ ہے سیئہ. معصیت یعنی نافرمانی، بالکل انکار کر دیں، نہیں مانیں گے بات، یہ معصیت. اور دوسرا درجہ اس سے نیچے والا سیئہ سے ایک میں نے برائی. اور تیسرا درجہ ہے خطیئۃ، غلطی سے کچھ گناہ ہو گیا. اور اس سے بھی نیچے درجہ ہے ذنبن. اس سے بھی نیچے درجہ کیا ہے؟ ذنبن کا مطلب ہوتا ہے نامناسب کام. جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کام کر لیا، نامناسب کام، یہ گناہ نہیں ہے. ذنبن نامناسب کام. ٹھیک ہے. اب یہ جو یہاں پر آیا ہے کہ نماز پڑھنے سے، روزے وغیرہ سے گناہ معاف ہوں گے، نماز سے، روزے سے، یہ یاد رکھیے یہ باتیں ہر جگہ کام آئیں گی اور ہر جگہ بیان نہیں کیا جائے گا. یہاں پر بیان کر دیا گیا تو اب ہر جگہ سمجھ لیجئے گا. حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں ایک قاعدہ نقل کیا ہے ان کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ قاعدہ ہے
کہ نص میں جو لفظ آیا ہے، نص میں، حدیث میں، قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والا گناہ اور اس کے نیچے والے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہو جائیں گے، اس سے اوپر کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ چونچہ دیکھیے، پہلے نمبر پر معاصی ہے، دوسرے نمبر پر اس سے نیچے سیئہ ہے، اس کے نیچے خطیئہ ہے، اور اس کے نیچے ذنوب ہے۔ تو اگر کسی روایت میں سیئۃن ہے کہ سیئہ معاف ہوں گے، مطلب کیا ہے؟ سیئہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے نیچے دو ہے خطیئۃن اور ذنب، ذنوب، وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اوپر والی جو معصیت ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ کسی لفظ میں، کسی حدیث میں، روایت میں خطیئۃن آیا ہے تو مطلب یہ کہ خطیئۃن اور خطیئۃن کے جو نیچے ہے چوتھے نمبر پر ذنوب اور ذنب، یہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اوپر والے جو سیئۃن ہے اور معصیتن ہے وہ دونوں معاف نہیں ہوں گے۔ یہاں حدیث میں لفظ ذنبن آیا ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ شب قدر میں نفلیں پڑھنے سے ذنبن والے گناہ معاف ہوں گے، یعنی وہ گناہ جو ذنبن میں داخل ہے اور ذنبن سے جو اوپر ہے، خطیئۃن، سیئۃن، معصیتن، اس کے اوپر کے درجے کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ذنبن کے گناہ کی معافی کا اعلان یہاں اسی لیے ہے کہ جو کامل مومن ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ذنوب تو ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر کے گناہ آدمی کرے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ذنوب حسنات سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس حدیث میں آئے ہوئے ایک لفظ ایمانن سے ہے، وہ اس طریقے سے ہے، شب قدر کا قیام ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے، تو جز والا ہونا ثابت ہو گیا، یہی مصنف ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصر الباری والے نے یہاں لیلۃ القدر کا جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے کہ شب قدر سے کیا مراد ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً 50 اقوال ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ اور قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کیا ہے؟ اتارا گیا ہے۔ اور حدیث صحیح میں بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں، بالخصوص اخیر عشرے کی تاقراتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر تاقراتوں میں بھی 27ویں شب پر غالب گمان ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو، یہ کیا ہو؟ لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ امید کے بعد صحیح میں آئی ہوگی۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ، لیلۃ کے معنی رات اور قدر کے معنی قدر، تو اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ قدر متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، قدر تقدیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ لیلۃ القدر لیلۃ التقدیر، تقدیر کی رات۔ اس لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جائے گا کہ اس رات میں منتظمین فرشتوں کو سال بھر کے سارے معاملات کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور ان کے امور مفوضہ کو ان کے حوالے سے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی موت، کسی کی زندگی، کسی کا عروج، کسی کا زوال، اسی طرح رزق کی کمی زیادتی وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں کو موت دینی ہے، فلاں کو موت نہیں دینی ہے، فلاں کو اتنا رزق ملنا ہے، اس طریقے سے سب۔ تو قدر تقدیر کے معنی میں مطلب ہوگا لیلۃ القدر لیلۃ التقدیر، اس رات میں ساری تقدیریں ہو رہی ہیں، بتائی اور لکھی اور سپرد کی جا رہی ہیں۔ دوسرا مطلب ہے قدر کا عظمت، عزت، تو مطلب کیا ہوگا؟ عزت کی رات، لیلۃ القدر عزت اور عظمت والی رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات 1000 مہینوں سے بھی کیا ہے بہتر ہے۔ اب یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس رات میں عزت و عظمت عابدین کے بھی متعلق ہو کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کی اللہ تعالی کے ہاں بڑی قدر اور بڑی منزلت ہے۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلا باب آ رہا ہے باب الجہاد من الایمان۔ یہ باب اس بات کے بیان میں کہ جہاد ایمانی عمل ہے، جہاد ایمانی عمل ہے۔ یہ جو لفظ آ رہا ہے جہاد، اس سے متعلق ایک ضروری بات یاد رکھیں، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات لکھی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی ایک خاص اصطلاح ہے لفظ جہاد۔ اس کا معنی ہوتا ہے دین کی حفاظت اور سر بلندی کے لیے دشمنان اسلام سے لڑنا۔ جاہد باب مفعلہ سے استعمال ہوتا ہے، جاہد العدو مجاہدتن و جہادن، یعنی باب مفعلت کا مصدر ہے دشمن سے لڑنا۔ اور ایک آتا ہے جاہد فی الامر، کسی کام میں پوری طاقت لگا دینا اور پوری کوشش کرنا، اسی جاہد فی الامر سے مجاہدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لفظ یعنی جہاد اور مجاہدہ مختلف طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ کہیں صرف جہاد کا لفظ ہے اور کہیں صرف مجاہدہ آیا ہے، کہیں اس کے ساتھ فی سبیل اللہ بھی آیا ہے، کہیں اس کے بعد اللہ یا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر آئی ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ بھی کبھی تنہا آیا ہے اور کبھی جہاد کے لفظ کے ساتھ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پر مجاہدہ اور جہاد کا مادہ مطلق آیا یا اس کے بعد فی اللہ یا فینا آیا ہے، فی اللہ یا فینا آیا ہے، تو وہ آیتیں وہ احادیث عام ہے۔ مفسرین کرام ان جگہوں میں لفظ دین محذوف مانتے ہیں، جیسے جاہدو فی اللہ حق جہادی، یہاں پر کیا آیا جاہدو کا مادہ آیا اور اس کے بعد آیا فی اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا یعنی اللہ کے دین کے لیے پوری طاقت خرچ کرو۔ دوسری جگہ والذین جاہدوا فینا، جاہدوا دیکھیں آگے مجاہدہ، فینا آیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے جو لوگ ہمارے دین کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آیت پاک دین کی ہر محنت کے لیے عام ہو جائیں گی، کسی بھی لائن سے دین کی محنت بھی کرنے والے اس کے مصداق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں لفظ جہاد آیا یا مجاہد، صرف لفظ جہاد آیا یا مجاہدہ کے مادہ کے ساتھ فی سبیل اللہ آیا ہے یا صرف فی سبیل اللہ آیا ہے، جیسے مصارف زکوٰۃ کے بیان میں اور انفاق کی فضیلت کی آیت میں، ٹھیک ہے، تو وہاں خاص اصطلاحی معنی مراد ہے، وہاں خاص اصطلاحی معنی مراد ہے۔ اگرچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاق کی فضیلت والی آیت میں بھی عام معنی بیان کیے ہیں، چونچہ آیت ہے الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو کہ فی سبیل اللہ آ گیا، مجاہدہ جہاد کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو بین القرآن میں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ عام ہے، کسی بھی راستے میں خرچ کرنا۔ لیکن مصارف زکوٰۃ کی جو آیت ہے سورۃ توبہ میں، وہاں بھی فی سبیل اللہ آیا ہے، تو وہاں مفتہ بھی قول کے مطابق اس کا مصداق منقطع الغزات یعنی وہ مجاہدین مراد ہے کہ جو دشمنان اسلام سے لڑنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس اسباب نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے ہتھیار وغیرہ خرید کر دے سکتے ہیں۔ اگرچہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منقطع الحاج آیت کے مصداق ہے، مگر فتویٰ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جہاں لفظ جہاد آیا یا مجاہدہ کے مادے کے ساتھ فی سبیل اللہ آیا ہے، وہاں خاص اصطلاحی معنی مراد ہے،
سورۃ التوبہ میں جہاں بھی اس قسم کی آیت آئی ہے وہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی اتباع میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لڑنا ترجمہ کیا ہے. اور حدیث کی کتابوں میں جو ابواب الجہاد یا ابواب فضائل الجہاد آتے ہیں وہاں بھی یہی خاص اصطلاح لڑنا جہاد کرنا مراد ہوتے ہیں. چنانچہ ترمذی وغیرہ میں جب ابواب الجہاد شروع ہوتا ہے کیے جاتے ہیں تو فوراً ذہن خاص معنی ہی کی طرف جاتا ہے اور کسی لفظ کو سن کر ذہن کا کسی معنی کی طرف جانا دلیل ہے کہ وہی لفظ کا حقیقی معنی ہے. بلکہ جب لفظ جہاد بولتے ہیں تو مسلمان ہی کا نہیں غیر مسلموں کا بھی ذہن اسی خاص معنی کی طرف جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ان آیات کو عام کر دیا اور عام نہیں کیا بلکہ اپنے کام کے لیے خاص کر دیا ہے. وہ اپنے کام ہی کو جہاد کہتے ہیں، دوسرے دینی کاموں کو جہاد نہیں کہتے. یہ غلط ہے. اور جب انہوں نے اپنے کام کو جہاد قرار دیا تو جہاد کے فضائل میں جو آیات پاک اور احادیث شریفہ آئی ہیں ان کو اپنے کام پر منطبق کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی رائے صحیح نہیں ہے. جہاد ایک اسلامی اصطلاح ہے. جب قرآن و حدیث میں لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے قتال فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے. البتہ بعض کاموں کو جہاد کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لاحق کیا گیا ہے، مگر ان کے لیے یہ الحاق ہی فضیلت ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. ٹھیک ہے، تو یہ فی سبیل اللہ ان طلب علم فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا ہے لاحق ہے، اور یہ جوڑنا طالب علم کی فضیلت ہے. اسی طرح دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی فی سبیل اللہ کے ساتھ لاحق کیا جا سکتا ہے اور یہ الحاق ہی اس کی فضیلت ہے. قرآن و حدیث میں فضائل جہاد کی جو آیتیں اور احادیث مروی ہے وہ سب فضیلتیں نہ طالب علم کی ہے نہ تبلیغ والوں کی ہے بلکہ وہ خاص قتال فی سبیل اللہ کی ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آگے ہم آپ کے سامنے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بتلاتے ہیں. دیکھیے ترجمہ کے ساتھ کچھ ضمنی بات ہے. باب الجہاد من الایمان، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ جہاد ایمان میں سے ہے. حدیث عمرو بن جریر البجلی کی ہے. ابو زرعہ بن عمرو بن جریر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے حدیث ہے. قال وہ کہتے ہیں سمیعت ابا ہریرہ کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. قال کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انتدب اللہ. یہ جو انتدبا کا لفظ ہے، انتدبا کے معنی آتے ہیں لبیک کہنا، بلانے پر حاضر ہو جانا. اسی لیے جو لوگ کانفرنسوں میں بلائے جاتے ہیں ان کو مندوب کہا جاتا ہے. یہاں انتدبا کے مرادی معنی ہے فوراً جواب دینا، ذمہ داری لے لینا. انتدب اللہ، ذمہ داری لے لی اللہ تعالی نے، لمن اس آدمی کی خرج فی سبیلہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، لا یخرجہ نہیں نکالا ہے اس کو، ایمان بی مگر الا ایمان بی مگر مجھ پر ایمان رکھنے نے، اور تصدیق برسلی یا میری تصدیق کرنے نے. یعنی ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا ہے اور جہاد کے لیے نکلنا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، نصر الباری والے نے لکھا ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں.
ایک ہے جہاد مع النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور دوسرا ہے جہاد مع الکفار۔ ظاہر ہے کہ جہاد مع الکفار میں مشقت زیادہ ہے، زندگی کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لحاظ سے جہاد کو لیلۃ القدر پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ مقدم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لیلۃ القدر میں جہاد مع النفس ہے، اور جہاد کفار کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں زیادہ پریشانی اور مشقت ہے۔ ٹھیک ہے، رسول باری والے نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بھائی دیکھیے، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، کہ کامل مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع بنا دے، اور انسان کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، لہذا نفس سے جہاد کیا ہوگا؟ اعلیٰ قسم کا ہوگا، اسی لیے تو کہا المجاہد من جاہد نفسہ۔ اور جہاد مع الکفار کا موقع تو کبھی کبھی آتا ہے، برخلاف نفس سے مجاہدہ کے، کہ اس کا یہ تو ہر وقت جہاد کرنا پڑتا ہے۔ دشمن سے جہاد و قتال کرنے میں کبھی کبھی انسان کو مزہ بھی آتا ہے، اور اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے، کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاد مع النفس اہم ہے جہاد مع الکفار سے، بلکہ جہاد مع النفس موقوف والے ہے جہاد مع الکفار کے لیے۔ نفس کو جب تک اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے جہاد کرنے کے لیے اپنے نفس کو راضی نہیں بنا لے گا، اور نفس پر قابو اور کنٹرول نہیں کر لے گا، تب تک وہ جہاد مع الکفار کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جہاد مع الکفار کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل نہیں کیا ہے تو سینکڑوں وساوس اور خطرات ذہن میں آئیں گے کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے جہاد مع النفس کو، یعنی باب قیام لیلۃ القدر من الایمان کو پہلے بیان کیا، تاکہ اس کی وجہ سے نفس کنٹرول میں ہو جائے، تمام وساوس دل سے نکل جائے، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال مع الکفار والا باب ذکر کیا، تاکہ اس کو کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انتدب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی، لمن اس کے لیے خرج فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، لا یخرجہ نہیں نکالا ہے اس کو، الا ایمان بی مگر مجھ پر ایمان رکھنے نے، اور تصدیق برسلی یا میرے رسول کی تصدیق کرنے نے۔ ایمان بھی مرفوع پڑھیں گے اس کو، اس لیے کہ لا یخرجہ کہ کیا ہے، فاعل ہے، اور تصدیق برسلی اکثر نسخے میں یہاں واو ہے، اور یہاں پر جو ہمارے سامنے نسخہ ہے وہ نسخہ او ہے۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ او ہے۔ تو جتنا بھی ہندوستانی نسخہ ہے، ہندوستانی نسخہ میں کیا کہتے ہیں، او لکھا ہوا ہے، تو اب مطلب ہوگا کہ ایمان باللہ یا تصدیق رسول، ٹھیک ہے، یا تصدیق رسول۔ اس سے تو اشکال ہو جائے گا کہ بھائی اگر کسی شخص کا ایمان صرف اللہ پر ہو اور اس کے رسول پر نہ ہو، یا صرف رسول پر ہو ایمان ہو اللہ پر نہ ہو، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ کامل ایمان کے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ تو یہ او کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اللہ پر رسول ہو، یا صرف کیا کہتے ہیں رسول پر، اللہ پر ایمان ہو یا صرف رسول پر ایمان ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں دیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں او بمانے واو ہے، او بمانے واو ہے، اور واو والا نسخہ ہی کیا ہے، صحیح ہے، واو والا نسخہ ہی صحیح ہے۔ ان ارجعہ کہ میں اس کو لوٹاؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں گا، بما
اس چیز کے ساتھ نہ لا جس چیز کو وہ حاصل کرے گا، جس چیز کو کیا کرے گا وہ حاصل کرے گا، من اجرن یعنی اجر حاصل کرے گا، او غنیمتن یا مال غنیمت حاصل کرے گا، او ادخلہ الجنت یا میں اس کو جنت میں کیا کروں گا داخل کروں گا۔ یعنی اگر وہ غازی بن کے لوٹا، زندہ لوٹا تو اجر اور غنیمت، اور اگر مقتول اور شہید ہو گیا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اجر بھی اس کو کیا ملے گا، ہر اجر جو ہے ہر حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تینوں میں سے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ملے گا ہی ملے گا، تینوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس اجر اور اس ثواب کو بیان کرنے کے بعد حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اور اگر مجھے خوف نہ ہوتا، وَلَوْلَا مخافت، اگر مجھے خوف نہ ہوتا میری امت پر مشقت کا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی بھی سریہ سے پیچھے نہیں بیٹھتا، ولا وددت، اور میں چاہتا، کیا چاہتا، انی اپنے بارے میں، اقتل مجھے قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل پھر مجھے کیا کیا جائے، قتل کیا جائے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سریہ کے ساتھ تشریف لے جاتے تو اس کی وجہ سے مختلف مشکلات میں امت پڑ جاتی، ہر آنے والا خلیفہ اور حاکم پر ہر سریہ کے ساتھ نکلنا کیا ہوتا، واجب ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مدینہ منورہ میں رہ کر بعض اہم امور کا انتظام نہ فرماتے تو مومنین کے لیے پھر کیا ہوتا، مشقت کا ذریعہ بنتا، آپ چلے گئے انتظام نہیں کیا۔ نیز ایسے معذورین جو جہاد میں شریک نہ ہو سکتے تھے ان کی دل شکنی ہوتی، ان کی تالیف قلب کے لیے بعض مرتبہ آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے تھے۔ یہ مطلب ہے لولا ان اشق علی امتی۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ اچھا ہم نے آپ کو امام بخاری کی استدلال نہیں بتلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال یہ ہے کہ او بھی معنی واو ہے جو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، تو تصدیق برسولی یعنی اللہ کے رسول نے جہاد پر جو ثواب کے وعدے فرمائے ہیں ان کو سچا جان کر اور ان وعدوں پر یقین کر کے جہاد کے لیے نکلنا، من الایمان کہاں سے ہے، ایمان کا جز ہے، اور جہاد ایک عمل ہے تو عمل ایمان کا جز ہو گیا، اور جب عمل ایمان کا جز ہو گیا تو ایمان کیا ہو گیا، مرکب ہو گیا، ایمان کیا ہو گیا، مرکب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا باب آ رہا ہے، باب تطوع قیام رمضان، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ رمضان کی راتوں کے نوافل ایمانی عمل ہے، رمضان کی راتوں کے نوافل ایمانی عمل ہے۔ حدیث رسول ہے یہاں پر، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے یہاں پر۔ اب سمجھیے، گفتگو ما قبل میں آ گئی، ایماناً احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سب پر گفتگو آ گئی ہے۔ دوسری بات یہاں پر سمجھیے، قیام رمضان یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے، قیام رمضان یہ تراویح کا دوسرا نام ہے، یا کہیے اس کا دوسرا نام تراویح ہے۔ یہ دور یہ جو قیام رمضان دوسرا نام ہے تراویح جو ہے، یہ ماں بعد کی اصطلاح ہے۔ قیام رمضان کا لفظی ترجمہ تو ہے رمضان میں کھڑا ہونا، اور اصطلاحی معنی ہے رمضان میں عشاء کے بعد سونے سے پہلے
نفلیں پڑھنا. رمضان میں 2 نمازیں الگ الگ ہیں، ابھی ہم نے پیچھے بتلایا تھا. ٹھیک ہے. ایک سونے سے پہلے اس کا نام قیام رمضان تراویح ہے، اس کی جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں سنت ہے. اور ایک دوسری نماز ہے جو پورے سال پڑھی جاتی ہے، اسے رمضان میں بھی پڑھنا ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حدیث سے ایمانن والے لفظ سے استدلال کیا ہے جو ہم نے ما قبل میں آپ کو بتلا دیا. اور یہ عمل مشکل سے مشکل کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ ہے جو ما قبل میں ہم نے یہ بات بھی بتلا دی، مزید کوئی گفتگو نہیں ہے. باب تطوع قیام رمضان من الایمان، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ قیام رمضان ایمان میں سے ہے. ابو ہریرہ سے منقول ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من قام رمضان، کہ جو رمضان میں کھڑا ہوا، ایمانن ایمان کی حالت میں، وہ احتسابا و ثواب کو طلب کرتے ہوئے، غفر لہ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے ماں وہ تقدمہ جو آگے ہوئے ہیں، من ذنبہ یعنی اس کے گناہ. باب صوم رمضان، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ صوم رمضان احتساباً، احتساب کے ساتھ، اجر طلب کرنے کے ساتھ، من الایمان، ایمان میں سے ہے. یہ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ با امید ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا کیا ایمانی عمل ہے. یہ حدیث آ رہی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سب کے سب ایک ہی طریقے پر آ رہی ہے، اور ان تمام حدیثوں کا مدعا بس اتنا ہی ہے کہ رمضان میں دن میں روزے رکھو، رات میں نفلیں پڑھو، اور نفلیں پڑھ کے مفت میں اللہ کا ثواب لو. سمجھ رہے ہیں؟ مفت میں اللہ سے کیا کرو؟ ثواب لو. ٹھیک ہے. امام بخاری کا اس سے جو استدلال ہے وہی ہے جو ما قبل میں آ چکا ہے. میں اس کا ترجمہ وغیرہ کچھ نہیں کرایا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح کی حدیثیں آئیں اور اس کا ترجمہ وغیرہ بھی آیا. اگلا باب ہے جو بہت اہم ہے، وہ باب ہے باب الدین یسر. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. دین کے آسان ہونے کا بیان. اوپر 4 ابواب آئے. ایک باب آیا صوم رمضان ایمانا و احتسابا من الایمان. ایک باب آیا باب تطوع قیام رمضان من الایمان. ایک باب آیا الجہاد من الایمان. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں تقریباً 4 ابواب آئے، اور ان 4 ابواب سے نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ دین کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ریاضت شاقہ کرنی پڑ سکتی ہے، انتہائی درجے کی محنت کی جائیں گی، تب جا کر کے ثواب ملے گا. ظاہر ہے کہ شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا، پورا مہینہ تراویح پڑھنا، پورے مہینے کے روزے رکھنا، اور جہاد کے ایک باب ہے. 4 باب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لوہا لینا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنا. یہ پر مشقت کام ہے، مشکل کام ہے. اس سے ذہن یہ بنتا ہے، ان 4 ابواب سے ذہن یہ تیار ہوتا ہے کہ ہر شخص کا اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. دین مشکل ہے. اس وہم کو جو کہ پیدا ہو سکتا تھا ہٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا الدین یسر، اور ارشاد فرمایا کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے. اور ریاضات شاقہ یعنی مشکل کام وہ مخصوص حضرات کے لیے ہے. شریعت ہر شخص سے ہر ریاضت کا مطالبہ نہیں کرتی. جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں، ان کی وجہ سے دین کو مشکل نہیں کہا جا سکتا. 5 نمازیں ہیں، وتر لگا لیجئے تو 6 ہے. 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یہ فرض ہے.
تراویح پڑھنی ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے. یہ مخصوص 4-5 کام ہے. مال زیادہ ہونے پر زکوٰۃ دینا ہے. یہ خاص کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں فرائض اور واجبات ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو نوافل ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ نوافل ہر شخص کے لیے نہیں، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ تو مخصوص اور خاص آدمی کے لیے ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت الباری میں لکھا ہے، تحفۃ القاری والے نے ان کے حوالے سے تحفۃ القاری میں نقل بھی کیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب الصلاۃ میں شاہ ولی اللہ صاحب مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ رکوع و سجود وغیرہ میں جو طویل اذکار مروی ہے وہ اذکار مخصوص حضرات کے لیے، عوام کے لیے مختصر ذکر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اسی کو دہرانے کا حکم ہے. اور انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً قرات شروع نہیں کرتے ہیں، کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، آپ اس دوران کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا بتلائی کہ میں یہ پڑھتا ہوں. مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ طویل اذکار ہر شخص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں بتا رہے. چنانچہ جب تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ نہیں لیا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اس وجہ سے احناف اور حنابلہ ثنا کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ مختصر ذکر ہے جو عوام کے لیے کیا ہے، مناسب ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سال بھر بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ کے علاوہ بہت مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ ساز و سامان کے اور 1000 دینار بارگاہ نبوی میں پیش کیے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال دے دیا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل مال حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تھا. یہ سب مخصوص حضرات کے حوالے ہے. عوام کے لیے رمضان کے روزے رکھ لے، سال بھر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دے، یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. حاصل یہ ہے کہ اوپر کے ابواب سے ذہنوں میں شبہ جو پیدا ہو سکتا تھا کہ شریعت ریاضات شاقہ کا مطالبہ کرتی ہے، اس باب سے اس شبہ کو رفع کر دیا، ختم کر دیا کہ دین کا عمومی مزاج آسانی کا ہے، اور جو لوگ جنت کے درجات عالیہ کے آرزو مند ہے ان کو عام آدمی کے بنسبت زیادہ محنتیں کرنی چاہیے، مگر یہ ان کا ذاتی اور انفرادی معاملہ اور عمل ہوگا. ہر شخص سے انتہائی درجے کی محنتیں مطلوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الدین یسر. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ دین آسان ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث نقل کی ہے، معلق حدیث ہے. قال النبی صلی اللہ، معلق کا مطلب ہوتا ہے سند بیان نہیں کی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الدین الی اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین الحنفیۃ السمحۃ، حنفیہ ہے اور سمحہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ترجمہ قرار ہے اس کا. یہ معلق حدیث ہے. یہاں پر اس کو مصنف نے سند کے ساتھ الادب المفرد میں ذکر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین الحنفیہ، یکسو ہونے والی، السمحۃ، آسان ہے. کیا ہے؟ الحنفیۃ یکسو ہونے والی ہے اور آسان ملت. السمحہ آسان اور الحنفیہ یکسو ہونے والی ملت اسلام ہے. ٹھیک ہے. حنفیہ حنیف فعیل کے وزن پر آتا ہے، اسی سے ہے یہ کیا؟ حنیفیہ. ٹھیک ہے. اور حنفہ کے معنی آتے ہیں مائل ہونا، جھکنا، اور حنیف کے معنی ہے باطل سے رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود لقب ہے. کیا لقب ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا
ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے فرما بردار تھے۔ اسی سے الحنیفیہ بنا ہے، اور اس کا موصوف الملت محذوف ہے، اور السمحہ کے معنی ہے آسان۔ اس السمحہ کے معنی آسان، کیا مطلب ہوگا؟ الملت الحنیفیۃ السمحۃ، وہ ملت جو کیا کہتے ہیں مائل ہے اللہ کی طرف، السمحۃ جو ملت کیا ہے آسان ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ توحید میں کسی اور سے لو لگانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، ہر باطل سے رخ پھیر کر اللہ ہی کا ہو رہنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کے اعتبار سے دین آسان ہے، اعمال کے اعتبار سے دین کیا ہے؟ آسان ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور باب کا یہی دعویٰ ہے، یہی مدعا ہے کہ عمل کرنے کے اعتبار سے یہ دین کیا ہے؟ آسان ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ دین آسان ہے۔ یہ حدیث آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ اگر اس حدیث کو نہ تمام پڑھا جائے تو غلط مطلب ہو جائے گا۔ کچھ لوگ صرف الدین یسر پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں داڑھی رکھنے میں دشواری ہے، لہذا داڑھی منڈوا سکتے ہیں۔ بیوع باطلہ، باطل اور فاسد بیعوں کے طریقے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، اس لیے کہ دین آسان ہے۔ حدیث کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے، اس کا صحیح دو مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کا صحیح دو مطلب ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں دونوں مطلب لکھا ہے، میں وہیں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمایا، الدین یسر کا پہلا مطلب، اس میں آسانی کا لحاظ کیا ہے، کسی حکم میں کوئی دشواری باقی نہیں چھوڑی ہے۔ مثلا فرض نماز کی ہے، نماز فرض کی ہے تو فرمایا کہ اگر تندرست ہو تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، بیمار ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیماری سخت ہو گئی، زیادہ ہو گئی، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، نماز میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارہ کر لو، آدمی پاگل ہو گیا یا 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہا تو نماز معاف۔ غرض ہر طرح کی آسانی ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے نماز کو حکم دیا۔ رمضان میں روزے فرض کیے، مگر آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو رخصت دی ہے کہ اگر ابھی بیماری میں اور سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، تنگی کرنا نہیں چاہتے، اس لیے روزے میں رخصت دی ہے۔ غرض ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی نازل کیا ہے اس میں بندوں کے احوال کا لحاظ کر کے حکم نازل کیا ہے، یعنی آسانی کا پہلو رکھا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عموماً بندے انہی احکام کے مکلف بنائے گئے ہیں جن پر بندہ بسہولت عمل کر سکتا ہو، ریاضات شاقہ اور مشکل کاموں کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ حدیث جب آگے پڑھی جائے گی تو یہ دوسرا والا مطلب متعین ہو جائے گا۔ اب حدیث آگے پڑھیے، ان الدین یسر، کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدین احد، وَلَن يُشَادَّ، اور دین کو مشکل نہیں بناتا ہے کوئی، وَلَن يُشَادَّ الدین احد، اور دین کو ہرگز کوئی مشکل نہیں بناتا ہے، الا غلبہ، مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے، مگر دین اس پر کیا ہے؟ غالب آ جاتا ہے۔ شادہ، لن یشاد، شادہ فی الامر کا معنی ہے، یہ ہے نا ولن یشاد الدین احد، شادہ فی الامر کا مطلب ہوتا ہے غالب آنے کی کوشش کرنا، مقابلہ کرنا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، یعنی دین میں تشدد اختیار کرے گا، تو کامیاب نہیں ہو سکے گا. دین اس پر غالب آ جائے گا. یہی کہتے ہیں لن یشاد الدین احد، کوئی آدمی دین میں سختی ہرگز پیدا نہیں کرے گا، غالب نہیں آنا چاہے گا، الا غلبہ، مگر دین اس پر غالب آ جائے گا اور دین اس کو ہرا دے گا. یعنی ریاضات شاقہ اگر کرو گے، اس کی عادت بناؤ گے، تو ان کو زیادہ دنوں تک نباہ نہیں سکو گے، کر نہیں سکو گے. اتنے ہی اعمال اپنے سر لو، اتنے ہی اعمال منتخب کرو جن کو بآسانی کر سکو. متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب وہ عمل ہے جو پابندی کے ساتھ کیے جائے، کھاؤ تھوڑے ہی ہوں، کھاؤ کیا ہو جاؤ. احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قلت، کہ اعمال اللہ کو پسندیدہ وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے، اگرچہ وہ کیا ہو تھوڑے ہی ہوں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آگے آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل شروع کرتے تو اس پر مداومت فرماتے، اور بھاری عبادتوں پر مداومت کیا ہے مشکل ہے. مثلا دیکھ لیجئے کوئی طالب علم ہے، رات میں 11-12 بجے تک مطالعہ کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے، وہ مسلسل اپنا عمل جاری رکھ سکتا ہے. اور جو رات میں 4 بجے تک مطالعہ کرتا ہے وہ اپنا عمل مسلسل جاری نہیں رکھ سکتا، ہفتہ 2 ہفتہ میں تھک جائے گا، بیمار پڑ جائے گا. اسی طرح نفلی اعمال کرنے چاہیے مگر بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے. یہ دین سے ٹکر لینا ہے جس میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ. فسددوا، سددوا سددہ کے معنی باب تفعیل سے ہے راہ راست کی طرف رہنمائی کرنا. تو سددوا کیا ترجمہ ہوگا؟ راہ راست پر چلو، راہ راست پر چلو. فسددوا، راہ راست پر چلو. مگر کبھی کبھی راہ راست پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے، تو فرمایا قاربو، راہ راست کے قریب قریب رہ کر کے چلو. راہ راست پر نہیں چل سکتے، بہت پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہو گیا، تو پھر قریب قریب چلو، دور مت ہٹ جاؤ. قاربا باب مفالت سے ہے یا قاربو. مقاربہ کے معنی آتے ہیں کسی معاملہ میں غلو کو چھوڑ دینا اور اصل معاملہ سے قریب قریب رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ بعض شارحین کی رائے یہ ہے کہ سددوا و قاربوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، راہ راست پر چلو. راہ راست پر چلو یعنی اللہ نے جو شریعت پر چلنے کا طریقہ بتلایا ہے، جو عام راستہ تجویز اللہ نے کیا ہے، اسی راستے پر چلو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نزدیک، میرے خیال میں دونوں میں یعنی سددوا اور قاربوا میں فرق ہے کہ آدمی بالکل سیدھا راستہ پر چلے، یہ سددوا ہے، لیکن کبھی بالکل سیدھے راستے پر چلنا مشکل ہو جائے تو پھر حکم ہے قاربوا، کہ کم سے کم سیدھے راستے کے قریب رہ کر کے چلو، بالکل ہی دور مت ہٹو. وابشروا، اب شروع بشرا کے معنی آتے ہیں، بشرا کے معنی آتے ہیں خوش ہونا. اب شروع اور خوش رہو، خوش ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خیال مت کرو کہ اگر بہت زیادہ عبادتیں نہیں کرو گے تو آخرت میں گھاٹے میں رہو گے. رحمت الہی سے پر امید رہو، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے تھوڑے اعمال بھی آخرت میں کافی ہو جائیں گے. اور آگے کیا کہا؟ وَاسْتَعِینُوا، وَاسْتَعِینُوا استعانت، مدد طلب کرو. وَاسْتَعِینُوا مدد طلب کرو بالغدوۃ، صبح سے، والروحۃ اور شام سے، وشیء من الدلجۃ اور رات کے کچھ سے، رات کے کچھ حصے سے. یہ تشبیہ ہے، یہ اصل میں تشبیہ دی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے. عرب میں جب گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا
تو دن کے شروع حصے میں سفر کرتے تھے، پھر 10 بجے تقریباً رک جاتے تھے۔ اس وقت گرمی سخت ہو جاتی تھی، پھر جب گرمی کی شدت ٹوٹ جاتی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو دوبارہ شروع کرتے تھے۔ تو غدوہ کے معنی ہے صبح میں سفر کرنا، اور روحا کے معنی ہے شام میں سفر کرنا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی سفر جاری رکھتے تھے۔ تو آگے شیء من الدلجتی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشبیہ کے ذریعے سالکین کو جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتلایا ہے کہ قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل اعمال کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ جس طرح مسافر غدوہ، روحا اور شیء من الدلجہ سے سفر میں مدد حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کچھ اوراد و وظائف صبح میں کر لو، شام میں کچھ کر لو، اور رات میں سونے سے پہلے کچھ اوراد و وظائف کر لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کافی ہو جائے گا، اس سے زیادہ ریاضتوں کی ضرورت نہیں، یہ تھوڑا بہت ہو جائے گا بشرطے کہ پابندی کی جائے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح کی دعا، شام کی دعا، رات میں سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، ان دعاؤں کو آدمی کیا کرے، یاد کرے، اور یہ دعائیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہی صبح سے، شام سے اور رات کے کچھ حصے سے مدد چاہنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ، مدد چاہو، بالغدوتی، بالغدوتی، صبح سے، والروحتی اور شام سے، وشیء من الدلجتی اور رات کے کچھ حصے سے۔ دلجتن کے معنی کیا؟ رات کے کچھ حصے سے۔ بس آج اتنا ہی۔ اللہ اکبر۔